جگہ پہ کیا الفاظ ہے؟ مالی حاضل کتاب، اللہ یہ کیسی کتاب تو نے پکڑا دی ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اللہ اس نے تو کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا، کوئی بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں تو کبھی گمان ہی نہیں کیا کرتا تھا کہ یوں حساب کتاب ہوگا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پل کا، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، وہ انسان ایک سانس ایک آواز ایسی نہیں نکالتا جس کو اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے ریکارڈ نہیں کرتے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، وہ کون سا ایسا عمل ہے جو تمہارے دائیں والے سے اور بائیں والے سے چھپ جائے؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، کیا کہے گا ہے کاش اللہ تو مجھے موت ہی لے دے۔ حالکان ما اغنی عنی مالیہ، دنیا میں بہت بڑا مالدار تھا، آج میرا مال کسی کام نہیں آ رہا۔ حالانکہ انی سلطانیہ، میں تو بڑے اقتدار والا تھا، بڑا جابر تھا، آج میری طاقت کسی کام نہیں آ رہی۔ جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، اللہ رب العزت جواب میں کیا کہیں گے؟ خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، جکڑو اسے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بدبخت کے لیے کہیں گے خذوہ، اس کو پکڑو، فغلوہ، اس کو جکڑو، تو 70,000 فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی طرف لپکیں گے، اور ایک لمحے میں ایسی چیر پھاڑ کریں گے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے ان میں سے ایک فرشتہ اتنا بڑا اور طاقتور ہوگا، اگر ایک وقت میں 70,000 انسانوں کو پکڑنا چاہے تو ایک لمحے میں پکڑ لے۔ اللہ کے حکم کو سنتے ہوئے 70,000 فرشتے کی طرف لپکیں گے، اس کو پکڑیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ فَاسْلُكُوهُ، اس کو جکڑیں گے، فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا، اس میں جکڑیں گے۔ قرآن کی آیت ہے ایسی زنجیروں میں جکڑیں گے جن کی ناپ اور پیمائش فرشتوں کے 70 ہاتھ کے برابر۔ اور حدیث میں آتا ہے اس کا جو اصل پیمائش ہے وہ کیا ہے؟ اگر پوری زمین کا لوہا اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ کی قسم جہنمی کی زنجیر کو نہیں لے آتا۔ اور اس کے جسم کے اندر سے عبداللہ ابن عباس کی روایت کس طرح پرویا جائے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو زنجیروں میں کس طرح پرویا جائے گا؟ عبداللہ ابن عباس نے پوری وضاحت کر دی، جس طرح تم مرغی کو سیخ پہ چڑھاتے ہو، جس طرح تم ٹکے اور کبابوں کو سیخ پہ چڑھاتے ہو، اور دوسری روایت کہتا ہے نہیں، منہ سے نہیں نکالی جائے گی سیخ بلکہ ناک سے نکالی جائے گی۔ اور پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کے ہاتھوں کو کیا کھلا چھوڑ دیا جائے گا کہ جہنم میں ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو سامنے کر لیں؟ قرآن کی آیت ہے اس کے ہاتھوں کو پیچھے ڈالا جائے گا، صرف عذاب کی شدت کے لیے پیچھے باندھ دیا جائے گا کہ ایک لمحے کے 10ویں یا 100ویں حصے کے لیے بھی سکون میں سوچ نہ کرے۔ انسان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے سب سے پہلے ایسے ہاتھ کرتا ہے کہ نہیں؟ اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کر لیتا ہے، ایک سیکنڈ کی ریلیف اللہ نہیں دے گا، اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر جہنم کیا ہے؟ لوگوں کیا اس امید میں بیٹھے ہو کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا؟ مواقف ہیں، اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہے، حدیث کو مانتے ہیں، کبھی شرک نہیں کیا تو بغیر حسابوں کتنا جنت میں چلتے ہیں؟ نہیں، ہر نہیں۔ بے شک یہ بات ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ہر کلمہ کو مسلمان کو ایک دن جہنم سے آزاد کرے گا، لیکن کیا تم جہنم کے عذابوں کے لیے تیار ہو سکتے ہو؟ صرف ایک حدیث سن لو طبرانی کی اور ترغیب و ترہیب کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، اور جبریل سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کیا کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا نظارہ ایسا ہے کہ جب جہنم اللہ رب العزت نے پیدا کی تمام فرشتے
رہیں گے، اس کو 1000 برس کے لیے بھڑکایا گیا، وہ سفید رنگ کی ہو گئی، پھر 1000 برس کے لیے بھڑکایا گیا وہ سرخ رنگ کی ہو گئی، پھر 1000 برس کے لیے بھڑکایا گیا وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی۔ اب اس کا شعلہ ایسا ہے کہ نہ بھڑکتا ہے نہ اس کے اندر چمک ہے۔ نبی کریم سن رہے ہیں، جبریل بیان کرتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں آقا جہنم کا ایک فرشتہ اگر آسمان دنیا پر طلوع ہو جائے، یہ کون سا فرشتہ ہے؟ غلاب شداد، جن کو قرآن پاک کہہ رہا ہے غلاب شداد، ان کے دل میں کوئی رحم نہیں، ان کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ عذاب دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرانی جی اگر ایک فرشتہ آسمان دنیا پہ طلوع ہو جائے تو اس کے جسم سے نکلنے والی بدبو سے اور اس کی شکل کی ہیبت سے پوری دنیا کے انسان نہیں، پوری دنیا کی مخلوقات مر جائے۔ نبی کریم جبریل کی بات سن رہے ہیں، جبریل مزید بیان کر رہے ہیں کہ اگر جہنم کے اندر ایک سوراخ ہو جائے آقا تو پوری انسانیت دنیا سے ختم ہو جائے۔ نبی کریم کہتے ہیں جبریل بس 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 کر، میرا دل پھٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر جبریل امین رونا شروع کر دے۔ اور لوگوں کون سا فرشتہ رو رہا ہے؟ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، بہت بلند فرشتہ ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہی عرش کے قریب رہتا ہے، وہ فرشتہ رو رہا ہے۔ مطاع ثم امین، جس کی پیروی کرتے ہیں فرشتے، وہ سردار ہے فرشتوں کا۔ جبریل کو روتا دیکھ کے نبی کریم کہتے ہیں جبریل کیوں رو رہا ہے؟ جو 1,24,000 پیغمبروں کے اوپر وحی کو لے کے آیا، جو امین ہے۔ جبریل کہتے ہیں ابلیس بھی تو کبھی فرشتوں کا سردار ہوا کرتا ہے، اور مجھے کیا پتا اللہ رب العزت نے میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، اور آج ہم مواحد ہیں، ہم مطمئن بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں ہر صورت جنت دے دی ہے۔ نبی کریم جبریل کی بات سنتے ہیں خود رونا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم نشرہ کا سینہ ہے، والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلف ہے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی نگاہ ہے، صاحب لوائے حمد ہے، حساب و کتاب کے لیے سفارش کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے لار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جبریل کہتے ہیں آقا آپ رو رہے ہیں، آپ کی وجہ سے تو کئی جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔ نبی کریم کہتے ہیں جبریل تیرے سے زیادہ حق میرا ہے کہ میں روؤں۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے، ہماری مائیں بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس طرح روتے تھے کہ ان کے جسم سے ایسی آوازیں آتی تھی جس طرح اگر کوئی دیگچی چولہے کے اوپر رکھ دی جائے اور اس کے اوپر پھر کوئی ڈھکن رکھ دیا جائے تو وہ ڈھکن جب ابلتا ہے تو جس طرح کی آواز آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح داڑے مار کر روتے تھے۔ اور لوگوں جبریل روتا ہے، نبی کریم روتے ہیں، لیکن ہم ہی سبب دیں گے، ہم نہیں روتے۔ اور رونے کا بہت ہی جو ثواب ہے۔ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے 4 حدیثوں کو 1-2 لائنوں میں بیان کرتا ہوں کہ جو شخص اتنا روئے کہ اس کے آنسو نکلے اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے۔ اور لوگوں اللہ کی قسم، اللہ کے سامنے رونے سے کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے، کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے۔ ہم نواز اللہ کسی قبر پہ رو رہے ہیں، کسی شجر کے سامنے رو رہے ہیں، کسی درگاہ پہ، کسی آستانے پہ، اللہ رب العزت کے آستانے پہ رو رہے ہیں، جس کے آستانے پہ جبریل بھی روتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جو اتنا روئے آنکھ سے آنسو نکلے زمین پہ گر جائے، اللہ رب العزت نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اسی پر بس نہیں، حدیث طویل ہے، مختصر کرتا ہوں، جو اتنا روئے کہ آنکھ سے آنسو نکلے زمین پہ نہ گرے، صرف چہرے پہ پڑ جائے، اللہ کی رحمت بہت ہی زیادہ ہے،
اللہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ کرے۔ کیا اللہ کی رحمت فقط اتنی ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کو پتا ہے میرے بندوں میں تنگ دل ہیں، سخت دل ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو شخص کتنا روئے، صرف اتنا روئے، نہ آنسو زمین پہ گرے نہ چہرے پہ پڑے، آنسو صرف کہاں رہ جائے؟ آنکھ کے اندر رہ جائے، باہر بھی نہ نکلے، صرف مکھی کے سر کے برابر آنکھ کے اندر آنسو آ جائے، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ کر سکتے۔ کیا اللہ کی رحمت اتنی ہی ہے؟ اور لوگوں، اللہ کی قسم جب اس حدیث کو سنتا ہوں اللہ کی رحمت پہ رونا آتا ہے۔ اور لوگوں، نبی کریم نے فرمایا جس کو رونا نہیں آتا، جو اس کا دل ہے وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنی شکل رونے والی بنا لے، صرف اپنی شکل رونے والی بنا لے، اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ کرے۔ کیا یہ چار حدیثیں اس قابل نہیں کہ ان کے اوپر عمل کر کے انسان زندگی کے شب و روز میں، ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دار و کدار روئے، اللہ کے خوف سے دار و کدار روئے، اتنا روئے کہ آنسو زمین پہ گر جائے۔ حدیث کے پہلے ٹکڑے پہ عمل ہونا چاہیے، رونا چاہیے۔ اور ہر جہنمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل بیان کر چکے ہیں، لیکن اور بھی جہنم کی خصوصیات حدیث میں آتی ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی یا انسان کی جلائی ہوئی آگ سے کتنے گنا زیادہ ہے؟ 70 گنا۔ تو کیا اندازہ ہوا اس کی کیا ڈگری ٹمپریچر ہوگا؟ عام لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات آتی ہے 70 گنا سے مراد یہ آگ جو کئی جو صاحب علم ہے ان کو تو پتا ہے کہ شاید یہ آگ 100 ڈگری کی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان دنیا میں لکڑی سے آگ جلاتا ہے، سوئی گیس سے آگ جلاتا ہے، LPG سے آگ جلاتا ہے، پیٹرول سے آگ جلاتا ہے، ہائیڈروجن اور ایٹم بموں سے آگ جلاتا ہے، ہیلیم سے آگ جلاتا ہے، اور آتش فشاں بھی دنیا ہی کی آگ۔ اور بعض محدثین نے کہا یہ جو سورج ہے یہ بھی دنیا کی ہی آگ ہے۔ اور لوگوں، ایک ایٹم بم ناگاساکی اور ہیروشیما پہ گرا، پورا شہر پگھل گیا، یہ کس کی آگ ہے؟ انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی آگ۔ اور کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ اور تمہیں کیا پتا وہ آگ کیسی آگ ہے؟ وہ کیا کسی انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ دلوں کے اوپر حملہ کرتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ نہ کرو کہ کوئی بات نصیحت کی مل گئی اکیلے جنت کی طرف سفر شروع کر دیا، اکیلے جہنم سے بچنے کا ارادہ کر لیا۔ اور خدا کی قسم اللہ اس دن جگری یار آپس میں جانی دشمن بن جائیں گے، مگر کون؟ جو انسان کوشش کرتا ہوگا، آپ کوشش کرتے ہوں گے میرا فلاں بھائی جہنم سے بچ جائے، صرف وہ شخص آپس میں کل قیامت کے دن دوست ہوں گے جو کوشش کیا کریں گے یہ جہنم سے بچ جائے، وہ جہنم سے بچ جائے۔ اور اسی لیے میں پہلے بھی کہتا ہوں اور کبھی بھی مشرک سے نفرت نہ کیا کرو، شرک سے نفرت کیا کرو اور مشرک کے پیچھے لگ جاؤ، اس کے پیچھے پڑ جاؤ۔ اور خدا کی قسم اگر تم ایک انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کرواؤ گے، تمہیں کیا پتا فلا تعلم نفس، اور کسی جاندار کو نہیں پتا اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیسی کیسی نعمتیں دی۔ اور پیچھے پڑ جاؤ، میرا فلاں دوست مشرک ہے، اس کو میں نے جنت میں لے کے جانا ہے، اس کو میں نے جہنم سے آزاد کروانا ہے۔ اور سب سے زیادہ وہی مشرک کی ہے کہ مشرک کا اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے اوپر حرام کر دیا، اور لوگوں شرک سے باز آ جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ عبادت کے افعال مانتے ہیں صرف اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، لیکن کسی کے لیے ان کے پیچھے پڑنا ہے، ان سے نفرت نہیں کرنی، ان کو جہنم سے
انفسکم واہلیکم نارا. صرف اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچانا, اپنے بیوی بچوں کو بھی آگ سے بچانا. کس آگ سے؟ وقودها الناس والحجارہ. عام آگ دنیا کی کیسی آگ ہے, اس کے اوپر مٹی پھینکو, پتھر پھینکو, کوئی چیز پھینکو, کیا ہوتا ہے؟ بجھنا شروع کر دیتی ہے. اور جہنم کی آگ کیسی آگ ہے؟ جب انسان اور پتھر پھینکتے ہیں تو وہ بھڑکنا شروع کر دیتی ہے. انہا لوا نزاعۃ للشوا, یہ شولوں والی آگ ہے اور نزاعۃ للشوا ہے. کیا مطلب اس کا؟ یہ چہرے کی کھال کو پگھلا دینے والی آگ ہے. سوسلیہ سقر وما ادراک ما سقر, اور تمہیں کیا پتا یہ آگ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر, نہ باقی چھوڑے گی نہ رہنے دے گی, نہ باقی چھوڑے گی نہ رہنے دے گی. لواحۃ للبشر, جلدوں کو جلا کر راکھ کر دے گی. اور کیا اس سے عذاب میں کمی ہو جائے گی؟ لواحۃ للبشر, یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جہنمی کی جلد کتنی موٹی اللہ کرے گا, اس کی طرف نہیں جاتے. لواحۃ للبشر, جلدوں کو جلا دینے والی آگ ہے. اور کیا اسی پر بس ہو جائے گا؟ قرآن میں آتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب بھی جلد جل جائے گی نئی جلد کی پرت آ جائے, فوراً ایک سیکنڈ میں جلد جا رہی ہے, ایک سیکنڈ میں جلد آ رہی ہے, تاکہ عذاب کا ذائقہ چکھے. اور بات کو مختصر کرتے ہوئے ہر جہنمی کو جو 5 عذاب جہنم میں ہر صورت ہوں گے اس کی طرف آتا ہے. پہلا عذاب وہ قبر سے ملتا جلتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اژدھے جن کی گردنیں دور حاضر کے اونٹوں سے بھی زیادہ ہوتی ہیں, اور اتنے بڑے بچھو جو دور حاضر کا حجر ہے, صحیح حدیث ہے, اس کے سائز کے مطابق ہوں گے. ان کی صفت کیا ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے ان کی صفت یہ ہوگی کہ انسان کو اگر ایک مرتبہ ڈنگ مارے تو انسان 40 برس تک اس کے زہر کو محسوس کرتا رہے. اور کیا ایک مرتبہ ڈنگ ماریں گے؟ نہیں. جہنم میں جب انسان جائے گا پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال ہر لمحے ہر سیکنڈ میں یہ بچھو اور کان انسان کو ڈنگ مارتے رہیں گے. یہ پہلا عذاب جو ہر جہنمی کو ہونا ہے, اور یہ عذاب ان آگ کے اندر ہونا ہے. یہ نہیں کہ آگ کا عذاب ختم تو یہ عذاب شروع, یہ سارے کے سارے عذاب آگ کی موجودگی میں ہونے ہیں. اور دوسرا عذاب جو ہر جہنمی کو ہونا ہے, صحیح حدیث میں آتا ہے وہ مقامعها حدید, ایک ایسا گرز ہوگا جو فرشتوں کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس جہنمی کے ماتھے پر مارو. یہ اپنی پیشانی بڑی اکڑا کے چلا کرتا تھا, یہ اللہ رب العزت کے حکموں سے اعراض کیا کرتا تھا. ادبارہ وتولى, جہنم ہر اس کو پکارے گی جو پیٹ پھیر کے دنیا میں رہتا ہے, جو اللہ کے احکامات سے دورداری رکھتا ہے. اور جب وہ گرز اس کے ماتھے پر مارا جائے گا, صحیح حدیث میں آتا ہے اس کے جسم کے جتنے بھی خون ہوں گے اس کے سامنے آ کر گر پڑیں گے. 360-365 ہڈیاں اس کے سامنے گر جائیں گی. اور صحیح حدیث میں ہے اگر یہ گرز اکیلا اس دنیا کے اندر لا کر رکھ دیا جائے تو یہ جو کشش شکل کا نظام ہے وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. کیا مطلب؟ زمین اپنے مدار سے ہل جائے گی, اس ایک گرز کے وزن کو نہیں اٹھا سکے گی. یہ وہ دوسرا عذاب ہے جو ہر جہنمی کو ہوگا. اور جہنمی کو کیا کھانا دیا جائے گا اس کی بہت سی تفاصیل ملتی ہیں, لیکن میں زقوم کی طرف آتا ہوں. لو ان قطرۃ الزقوم قطرۃ, اگر زقوم درخت کا جو کھانا ہے جہنمی کو جو دیا جانا ہے, اس کی بہت سی تفصیل سورۃ صافات میں موجود ہے. اصلها فی الجحیم, وہ کیسا درخت ہوگا جو آگ ہی میں پلا بڑا ہے. موجودہ حاضر دور حاضر میں جو بھی درخت ہوتا ہے پانی سے, سورج کی ہلکی تپش سے, وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کے گڑھوں سے نکلا ہے. طلعها کأنه رؤوس الشیاطین, اس کے پتے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر. اور صحیح حدیث میں اس کی تصویر یہ ہے لو ان قطرۃ الزقوم قطرۃ, اگر زقوم کا ایک قطرہ
دنیا کے اوپر گر جائے، لفسدت الارض، زمین کی تمام معیشت تباہ ہو جائے. کیا مطلب؟ نہ کبھی دال اگے، نہ کبھی سبزی اگے، نہ کبھی سبزہ اگے، صرف ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ. اور قرآن کی ہدایت کے اوپر غور کرنا، فمالیون منہا البطون، اور اس زقوم سے جہنمیوں کو اپنا پیٹ بھرنا ہوگا. فمالیون منہا البطون، اس زقوم سے پیٹ بھرنا ہے، لازم ہے. اور جو پانی پلایا جائے گا اس کے کھانے کے بعد، لشوبا من حمیم، حمیم کا پانی ہوگا. صحیح حدیث میں آتا ہے وہ پانی کتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ جب انسان کے صرف قریب کیا جائے گا اوپر والا ہونٹ سر تک اکھڑ جائے گا، اوپر والا ہونٹ